بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے جی آپ لوگوں کا؟ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ یہ جی ہم انوکھا سالن بنا رہے تھے رات کے ٹائم۔ یہ میں نے تھوڑی سی ویڈیو رات کی بنائی تھی، میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی۔ اور جھٹ پٹ بننے والا سالن ہے یہ۔ شامی کباب، ان کو توڑ کے پہلے ٹماٹر پیاز کا مسالہ بنایا، پھر ان کبابوں کو توڑا اور پھر اس میں انڈے ڈال دیے، اور اتنے مزے کا۔ پہلی دفعہ ان کی دادوں نے بھی بہت بہت تعریف کی، انہوں نے ویسے انہیں انڈے شنڈے پسند نہیں۔ تو آپ لوگوں کے گھر جب کوئی مہمان آ جائے تو شامی کباب توڑ کے انڈے ڈالیں۔ آپ جو ہیں میرے جیسے مڈل کلاس والے وہ آکھن گے شامی کباب ساڈے کول کھان واسطے نہیں ہوندے تے بندے اس مہمان آ جاندے پھر اسی شامی کباب انہاں نوں ہی نہ دے دئیے۔ ہاں جی بالکل صحیح گل۔ اس لیے ہم نے بھی ادھر مارکیٹ سے ہی منگائے تھے، بنا کے نہیں رکھے ہوئے تھے۔ وہ کیا کہتے ہیں ہمارے بچے، یار میں اس دن مارکیٹ گئی نا، وہ بڑی مشہور مارکیٹ ہے، تو وہاں پہ گئی نا، تو میں اپنے بچوں کو بتاتی ہوئے، وہاں پہ نا ایک میڈیکل سٹور ہوتا تھا، تو اس زمانے میں نا وہ باربی ڈال اس سٹور کے باہر لگائی ہوئی ہوتی تھی نا، تو مجھے اتنی پسند تھی باربی ڈال، اور میں ہمیشہ ترستے ہوئے بچوں کی طرح اس باربی ڈال کو دیکھتی تھی اور واپس آ جاتی تھی۔ ہمیشہ اپنی پاکٹ منی جوڑتی تھی۔ اس وقت ہمیں کتنے ملتے تھے؟ 20 تو نہیں، خیر جھوٹ والی گل ہے، 5 روپیے لبتے سن، 5 کبھی ملتے تھے، کبھی 10 روپے ملتے تھے، اور وہ جوڑتی بھی تو کیا جوڑتی، پھر اسکول میں بچے کھاتے تھے، پھر شرمندگی ہوتی تھی اگر نہیں کھائیں گے تو کہیں گے غریب ہے۔ تو نا میں نے بچوں کو بتا رہی کہ میں اپنی بچیوں کے لیے باربی ڈال لے کے آئی نا۔ اللہ کا شکر ہے، مطلب کہ اتنا زیادہ تو نہیں، لیکن اللہ کا شکر جتنا ادا کروں کام میں، کہ میں نے بچیوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں ضرور پوری کی جو میں اپنی نہیں کر سکی۔ مطلب اپنی ظاہری بات ہے، حالات ایسے تھے، ماں باپ کے گھر میں اتنا زیادہ نہیں تھا کہ وہ سب پورا کر سکتے۔ تو وہ میں بچیوں کو بتا رہی نا، اپنی بیٹیوں کو بتا رہی، درمیان والی بیٹی اور چھوٹی بیٹی کو بتا رہی کہ میں ہمیشہ اس باربی ڈال کو نا دیکھتی تھی بیٹا، وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ ایک دن نا میں پتہ نہیں کیا کام کر رہی تھی، مجھے پتہ نہیں ہے، یاد نہیں اب، تو وہ نا اپنی بہن سے کہتی ہے، یار ماما نا باربی ڈال کو دیکھتی تھی۔ تو میری بیٹی پتہ ہے کیا کہتی ہے، بڑے مزے سے کہتی ہے، ہاں یار ماما غریب تھی نا اس لیے لے نہیں سکتے تھے۔ مجھے اتنی ہنسی آئی، میں نے کہا بچے دیکھو کتنا نوٹ کرتے ہیں نا۔ تو وہی والی بات ہے کہ جو بندے کے پاس جب پیسے نہ ہوں تو خواہشیں جو ایسے ہی دم توڑ جاتی ہیں۔ لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے جتنا دیا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ پاک انشاءاللہ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو میں نے کہا کہ آج میں آپ سے وہ بات شیئر کرتی ہوں۔ تو اس دن میں مارکیٹ میں گئی تو میں اپنے بیٹے کو بتا رہی کہ میں نے کہا یہ والی وہ مارکیٹ ہے جس میں گڑیا دیکھتی تھی، تو وہ کہتا ہے ماما ہاں، وہ جب آپ ہی نے یوں کہا تھا کہ ماما لوگ غریب ہوتے تھے نا اس لیے یہ گڑیا نہیں لے سکے۔ میں نے کہا ہاں، میں نے کہا کمینو تم لوگوں کو سب کو ہی وہ بات یاد ہے۔ تو خیر جی، بچے تو من کے سچے ہوتے ہیں، اور اب ماشاءاللہ سے بچے بڑے ہو گئے ہیں، تو میں کئی دفعہ ان کی باتیں سوچتی ہوں، اور مطلب کبھی کبھی سوچتی ہوں تو بہت ہنسی بھی آتی ہے۔ ابھی بھی ہمارے حالات اللہ کا شکر ہے، مطلب کہ اس طرح تو نہیں ہے کہ بہت ہائی فائی، لیکن اللہ کا شکر ہے، چلیں اللہ پاک نے بچوں کو کسی مطلب کہ چھوٹی چھوٹی خواہشیں چلیں شکر ہے پوری ہو ہی جاتی ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو صبح نا میں ایک بیان سن رہی، تو اس بیان کے نا بڑے مزے کا وہ بیان تھا، اور وہ میں جب سن رہی نا، میں نا تہجد کا ذہن بنانے کے لیے نا کہ تہجد پڑھا کروں، اوپر سے شیطان بھی اتنا ہیوی ہے کہ وہ اٹھنے نہیں دیتا، رضائی نکلنے نہیں دیتی، پھر فجر کے لیے اٹھتے ہیں، تہجد کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، عشاء وہ کہتے ہیں چلو جی صبح عشاء پڑھ لیں گے، اور پھر وہ جو نماز ہے وہ پڑھ لیں گے، تہجد کے ٹائم اٹھتے ہیں لیکن عشاء پڑھتے ہیں۔ تو وہ نا میں بیان سن رہی کہ میں نے کہا ذہن بنے نا کہ تہجد پڑھنی ہے انشاءاللہ، عشاء ٹائم سے پڑھ کے سو جانا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک صفائی کرنے والی تھی مسجد کی، مسجد نبوی میں وہ صفائی کرتی تھی، جھاڑو دیتی تھی۔ کتنا رتبہ ہوتا ہے، آج ہم ان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو وہ بیمار، مطلب وہ مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھیں اور وہاں پہ جھاڑو لگاتی تھی، تو وہ بیمار ہوئیں، تو ان کی وفات ہوگی نا، تو کیا کیا صحابہ کرام نے ان کو مطلب کفن شفن دے کے تو انہیں دفنا دیا۔ تو پیارے آقا نے مطلب جب صبح ہوئی تو پیارے آقا کو پتہ چلا کہ ان کی وفات ہوگی، تو انہوں نے کافی مطلب غصہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں۔ تو انہوں نے صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ آرام کر رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ چلو مجھے اس کی قبر پہ لے چلو نا۔
تو یہ میں نے اس میں ہی مطلب بیان میں ہی سنا تھا. تو وہ پیارے آقا جب قبر پہ گئے تو انہوں نے کہا تھا کہ دوبارہ سے نماز جنازہ جو ہے نا وہ ادا کرو قبر کے اوپر. تو مطلب ماشاءاللہ سے انہوں نے پیارے آقا نے دوبارہ سے نماز جنازہ ان کا پڑھا, ان کے لیے مغفرت کی دعا کی. بے شک اللہ پاک نے انہیں بخش دیا ہوگا اور اللہ پاک ان کے صدقے ہمیں بھی بخشے. تو ہم جو مسجد کے اور مدرسے کے خادمین ہوتے ہیں ان کی کوئی قدر نہیں کرتے, تو ان کی کتنی قدر ہوتی ہے یہ تو اس بیان کو سننے کے بعد بھی پتہ چل گیا نا کہ ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے, ان کی عزت کرنی چاہیے اور ان کو نوازنا چاہیے. یار آج کل کے زمانے میں پتہ ہے کہ ٹک ٹاکروں کو ادھر ادھر مطلب کہ رشوتیں اور سارا کچھ لینے والے جو ہیں نا اتنے پیسے لے لیتے ہیں. اور میں نے عموماً دیکھا ہے, اتنا مجھے دکھ ہوتا ہے, عموماً دیکھا آپ لوگ کسی کو مطلب اکثر میں نے گھروں میں دیکھا کہ لوگ گھروں میں بچوں کو سپارہ پڑھنے کے لیے بلاتے ہیں نا تو انہیں کیا وہ پلاسٹک کی پلیٹوں میں دیں گے, چاول دیں گے, اور جو مطلب کہ اللہ معاف کرے ہلکا سے ہلکا کھانا ہوتا ہے نا وہ بچوں کے لیے انتظام کیا جاتا ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اللہ کے کلام کو پڑھنے والوں کو آپ لوگ بلا رہے ہیں تو آپ ان کی عزت بھی اس طرح سے کریں کہ ان کے لیے خصوصی اہتمام کریں, ان کے لیے برتن بھی اچھے سے اچھے نکالیں, نہ کہ آپ وہ کیا کہتے ہیں دوسرے برتن جو اب صحیح نہیں آ رہے, کیا کہتے ہیں اس کو, ڈسپوزیبل برتن میں ان کو چاول ڈال کے دے دیں گے اور وہ جو برتن ہیں وہ ایسے ہی بس اٹھا کے پھینک دیں گے, جی ٹھیک ہے بس ختم ہو گیا. تو ان بچوں کی قدر کیا کریں, اللہ کے گھر کی قدر کیا کریں, اللہ کے گھر کے خادمین کی قدر کیا کریں. مسجد نبوی اور خانہ کعبہ میں جو خادمین ہوتے ہیں ان کی تو قدر خیر کرتے ہیں, لیکن عام مسجدوں میں بھی جو خادمین ہوتے ہیں وہ بھی تو اللہ کا گھر صاف کرتے ہیں, اس لیے ان کی قدر ہمیشہ کیا کریں. اور اللہ پاک مجھ سمیت آپ سب کو بھی حجت کی نمازوں کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی بنا دے, ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم مطلب دل کے ساتھ اور پڑھیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں نماز قبول کرے. یہ جی ساڈے سوٹ نے اور اے ہن اسی کڈے نے کیونکہ اسی ہن بنانا شروع کر دینے ہیں, تے کل آپ کو کوئی ایک سوٹ بنا کے اس کی ویڈیو بھی دکھائیں گے. میرے چینل کو لائک کر دیں, شیئر کر دیں, سبسکرائب کر دیں پلیز, میرے سبسکرائبر بڑھا دیں, مجھے بھی بہت ضرورت ہے. خواب تو دیکھ رہی ہوں کہ اللہ پاک مجھے اس چینل پہ کامیاب کرے تو میں اپنا گھر بنا سکوں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کامیابیاں دے. اور یہ لیسیں آج لے کے آئے تھے اور ان کے ساتھ بھی کرتے کرتے ماشاءاللہ سے 2000 کی تو یہ لیسیں آ گئی ہیں.